بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں، لاسٹ سیشن کی، تو میرے مطابق تو ہر سیشن اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سیشن کو دیکھیں، جمعے والے سیشن کو، تو انڈیکس نے نو ڈاؤٹ آپ کو بہت سارے پوائنٹ ایڈ کر کے دیے، آل ٹائم ایک ہسٹوریکل ہائی بھی آپ کو دکھا دیا۔ لیکن اگر آپ فوجی فرٹیلائزر کو سائیڈ پہ رکھ دیں، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کے حالات، آپ کے انڈیکس کے حالات ایسے نہیں ہونے تھے جیسے جمعے والے سیشن میں تھے۔ صبح کے ٹائم میں دیکھیں تو انڈیکس ہمارا بہت ہی رینج باؤنڈ تھا، اور جیسے ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو رینج باؤنڈ رہنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں تو نیکسٹ ویک جو ہے کل سے وہ رول اوور ویک بھی ہے، اس کے بعد مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ بھی ہے، کچھ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے یا ان چینج رہتا ہے، تو وہ چیز بھی ایک تھی جس سے کہ محتاط رہتا ہے ٹریڈر کوئی بھی، کہ یہ چیزیں پہلے سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد میں ٹریڈ لے لوں گا یا دیکھوں گا کیا سچویشن بنتی ہے۔ اس کے بعد جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں تو جہاں پہ اتنی چیزیں ہوا میں ہوں، کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہو، تو جمعے والے سیشن میں ٹریڈنگ ویسے بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے کہ صبح کوئی بندہ لیتا ہے، شام کو پچھلے ٹائم دے کے نکل جاتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہولڈ کرتا ہے اگلے 2 دن، کیونکہ ویکنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اپنے کچھ حالات کو بہت اچھے کون سے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور باقی چیزیں دیکھ لیں، ہمارے انٹرنل معاملات دیکھ لیں، کوئی شرلی سیاست میں سے نکل آتی ہے باہر، کچھ ادھر ہمارے جو اپنے انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی اتنے صحیح نہیں، کبھی کسی سیکورٹی فورسز پہ حملے کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے محتاط تھوڑا سا رہتا ہے کوئی بھی کہ چلیں جی 2 دن ویک کے نکل جائیں، پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے، تو کچھ وہ سچویشن بھی رہتی ہے۔ کچھ باقی چیزوں کو کل ملا کے دیکھیں تو بہت ہی رینج باؤنڈ تھا ہمارا سیشن۔ وہ تو بعد میں پھر فوجی فرٹیلائزر نے آ کے تھوڑی سی ہمت دکھائی اور آپ کو کچھ پوائنٹ گین کر کے دیے، چلیے اس پہ آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں۔ تو جمعے والے سیشن میں اگر انڈیکس کی اوپننگ دیکھیں تو پازیٹیو اوپننگ تھی، لیکن صرف 238 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,89,566 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1878 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1051 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,86,637 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی اچھی آئی، فوجی فرٹیلائزر کی وجہ سے 1478 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,89,166 پہ انڈیکس کی کلوزنگ آئی۔ اس کے بعد والیوم اگر دیکھیں تو 407 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو تیسرے سیشن سے لگاتار کے الیکٹرک سب سے اوپر 141 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد سنرجی، ہاسکول، سی ایس آئی ایل کے رائٹ شیئر، اس کے بعد اے ایچ سی ایل، پی آر ایل، ایف این ای ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ویوز اور بینک آف پنجاب۔ پی آئی بی ٹی ایل کو دیکھ کے یاد آ گیا، پی آئی بی ٹی ایل اس لیے مجھے یاد آ گیا کیونکہ مسلسل اوپر جا رہا ہے، اور باقی وہ ریکو ڈیک اور باقی چیزوں کی خبریں بھی ہیں، تو اس کو دیکھ کے اس لیے مجھے یہ یاد آیا کہ کل پرسوں تک بھائی پوچھ رہے تھے نشاط چونیا کو، نشاط پاور کو بائی کر لیں، کہاں تک یہ اوپر جائے گا۔ اب بھائیوں کے کوشچن آتے ہیں کہ یہ کہاں تک نیچے جائے گا، اس کو سیل کر دیں، لاس بک کریں یا ہولڈ کر لیں، تو چیزوں کو دیکھا کریں کیوں اوپر جا رہی ہیں، چاہے جتنی بڑی کوئی اچھی نیوز آئے۔ اب دیکھ لیجئے گا فوجی فرٹیلائزر کو ایک ہائی تو یہ اپنا لگائے گا، جہاں تک بھی اس نے لگانا ہے، جہاں تک بھی اس کو اوپر لے کے جایا گیا، جتنی اٹریکشن اس میں رہے گی فوجی فرٹیلائزر اوپر جائے گا، لیکن وہ ایک لیول مینٹین کرنے کے بعد وہ نیچے آئے گا سپورٹ لینے کے لیے۔ جب خوشی کی جو خبر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہوگا، تو وہی یہ چیزیں آپ کو نیچے بھی مل جائیں گی۔ مارکیٹ سمری اگر دیکھیں آپ لاسٹ میں انڈیکس کلوز ہونے کے بعد، تو وہ میرے خیال سے زیادہ اچھے سے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ آج کیا سینٹیمنٹ رہے انڈیکس میں، یا مارکیٹ میں آج کیا چیزیں چلتی رہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 174 ہیں اور ڈکلائنر 264 ہے۔ اب دیکھیں انڈیکس نے 1878 پوائنٹ، 2000 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ انڈیکس نے کلوزنگ دی، لیکن پازیٹیو کمپنیاں صرف کتنی، 175۔ اور یہی بات میں نے پریمیم والے گروپ میں بھی کی تھی، اور ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی یہی کی تھی کہ جتنے بھی انڈیکس کے پاس یہ پوائنٹ تھے یہ فوجی فرٹیلائزر کی وجہ سے تھے، ادروائز انڈیکس میں موو کوئی نہیں تھی۔ ان چینج کمپنیاں دیکھیں تو 124 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,63,000، ویلیو کی بات کریں تو 58 ارب 59 کروڑ، اور والیوم ٹریڈ ہوئے 877 ملین کے۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر سب سے آگے رہا اور 1795 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینکس نے تھوڑے سے پوائنٹ ایڈ کیے، پاور جنریشن، لیدر، آٹو موبائل اور ٹوبیکو نے۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد کمرشل بینکس، ٹیکنالوجی سیکٹر، فارماسوٹیکل، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیز۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو فوجی فرٹیلائزر نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 1514 پوائنٹ۔ اس کے بعد ایفٹ رہا، پول، ہپکو، اینگرو، ایم ای بی ایل، ایم سی بی۔ اچھا فوجی فرٹیلائزر میں دیکھیں تو بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ جو تھوڑی سی پکی افواہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سپلٹ ہونے کی اور بونس شیئر دینے کی خبریں ہیں،
اور جو زیادہ فارم میں دیکھ لیں جہاں پہ کچھ زیادہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ ATRL کو ایکوائر کرنے جا رہا ہے آپ کا فوجی فرٹیلائزر۔ اب پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں منہ ہونیاں گلاں، تو بہت سی افواہیں سننے کو ملیں گی، اصل تبھی پتہ چلے گا جب اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا، تو پھر جو بھی چیز سامنے آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں تو ہپکو کے پاس بھی دو نیو گاڑیاں لانچ کرنے کی خبر تھی، جو کہ آلریڈی آ چکی تھی انڈیکس میں جب بریک چل رہی تھی۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ PIOC نے لوز کیے 137 پوائنٹ، اس کے بعد OGDC UBL MBP PRL PSO AKBL۔ FFC کو دیکھیں تو لوگوں نے افواہوں پہ بائی کیا، اب جو کٹی کٹا نکلے گا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم نے FFC کے ٹیکنیکل سگنل آلریڈی دیے ہوئے تھے 9 جنوری کے، اور اس میں جو ہم نے سپورٹ لیول بولا تھا وہ یہی تھا 596 588 تک، اور جو ٹارگٹ پرائس تھا وہ 614 632 کا، جو کہ الحمدللہ اس نے اچیو کیا۔ تو یہ افواہیں آتی ہیں یا نہیں آتی، آنی تھی نہیں آنی، اس سے بہت پہلے ہی ہم نے FFC آپ کو بتا دیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی بہت دفعہ اس چیز کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پہ بھی ویڈیو میں بھی، کہ FFC آپ کا ایسا سٹاک ہے جس کے سر کے اوپر پورا انڈیکس چلتا ہے، اور یہ چیز آپ نے لاسٹ سیشن میں دیکھ لی۔ اس کے بعد سنرجی کے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے، اس میں جو سپورٹ لیول بولا تھا وہ 7 روپے 75 پیسے کا اور 7 روپے 60 پیسے کا تھا۔ ریزسٹنس لیول اس میں بتائی تھی 8 روپے 15 پیسے کی اور 8 روپے 85 پیسے کی، اور 8 روپے 15 8 روپے 20 پیسے اس نے جمعے والے سیشن میں الحمدللہ اچیو کیا۔ اس کے بعد ایفٹ کی بات کریں تو ایفٹ کے بھی ٹیکنیکل سگنل ہم نے دیے ہوئے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے۔ 22 جنوری کو اس کے آپ کو لیول دیے تھے، جس میں سپورٹ لیول تھا 240 کا اور 237 کا، اور جو اس کا ہم نے ریزسٹنس لیول بولا تھا وہ 254.90 اور 263 کا، جو کہ الحمدللہ اس نے اچیو کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چلتے سٹاک میں آپ نے چڑھ جانا ہے اور اس کی موو لینی ہے، وہی جب پھر چلتے چلتے رکتا ہے یا پیچھے آتا ہے تو 6 مہینے بائی وہی کوسچن کرتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں پرائس پہ لیا تھا، اب کب وہاں پہ جائے گا دوبارہ؟ اور میں تو بہت تانگ ہوں، میں تو اپنے جہاں پہ میں نے لیا تھا میں وہاں پہ بھی بیچ کے نکل جاؤں گا۔ تو پہلے چیزوں کو دیکھ لیا کریں، دیکھا کریں کہ سینٹیمنٹس کیا چل رہے ہیں، انڈیکس آپ کا کیا کر رہا ہے، سٹاک کیا کر رہے ہیں، افواہیں ہیں یا خبر ہے کیا ہے، لیولز کہاں پہ بنتے ہیں، تو لیولز پہ کام کیا کریں۔ جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوئنگ ٹریڈ ہو یا ڈے ٹریڈ ہو، وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ سیشن کا فیبلی بھی دیکھیں تو بینکس نے سیل کیا تقریباً 500,000 کا، بروکر کی سیلنگ ہے 0.92 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 3 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 3.5 ملین کا، انڈیویجولز نے بائی کیا 500,000 کا، انشورنس کمپنیز نے بائی کیا 1.15 کا، میوچل فنڈ نے بائی کیا 6.30 ملین کا، تھوڑی سی بائنگ ہے ادر آرگنائزیشن کی اور تھوڑی سی بائنگ اوورسیز پاکستانی کی۔ میوچل فنڈ ون مین آرمی ہے، تو اس نے سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ 1.48 کا بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور بہت سارا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز اکٹھا ہو چکا ہے میوچل فنڈ کے پاس۔ اس کے بعد انہوں نے بائی کیا 1.81 کا آل ادر سیکٹر کو، 1.42 کا فرٹیلائزر سیکٹر کو، 0.90 کا انہوں نے بائی کیا کمرشل بینکس کو، اور 500,000 کا انہوں نے بائی کیا پاور جنریشن کو، تھوڑا سا بائی کیا ٹیکنالوجی کو، ٹیکسٹائل کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ سیل ایز سچ انہوں نے کچھ بہت زیادہ نہیں کیا، 0.28 کا انہوں نے سیل کیا سیمنٹ کو، تھوڑا سا ڈیٹ مارکیٹ کو اور تھوڑا سا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو۔ انشورنس کمپنیوں نے بھی تقریباً 1.5 ملین کا بائی کیا، تو ان کی سب سے بڑی بائنگ جو ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے 1.08 ملین کی۔ اس کے بعد 0.23 کا انہوں نے بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، تھوڑا سا بائی کیا فوڈ کو اور تھوڑا سا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ سیل کیا ہے انہوں نے فرٹیلائزر کو اور ساتھ میں پاور جنریشن کو۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی بائنگ ہے سب سے زیادہ 1.96 کی پاور جنریشن میں بھی ہپکو کو لیا ہو 2 ملین کا۔ اس کے بعد کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے 1.33 کی، 0.63 کا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو، تھوڑا سا بائی کیا ڈیٹ مارکیٹ میں اور تھوڑا سا آل ادر سیکٹر کو۔ کمپنیز نے بائی کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو 500,000 کا، اس کے بعد انہوں نے تقریباً 0.42 کا بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو پہلے ادارے کام کر رہے تھے اور انڈیویجولز نکل رہا تھا، ابھی بھی انڈیویجولز نکل رہا ہے۔ انڈیویجول نے ٹیکنالوجی کو بیچا ہے 500,000 کا، اور اس کو بائی کیا ہے کمپنیز نے، بینکس نے اور میوچل فنڈ نے۔ پاور جنریشن کو دیکھیں تو پاور جنریشن کو ادارے سیل کر رہے ہیں 2 ملین کا انڈیویجولز نے اٹھا لیا، 500,000 کا میوچل فنڈ نے اٹھایا اس کو،
اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں بائی ہے فارن انویسٹر کمپنیز، انشورنس کمپنیز اور میوچل فنڈ، اور سیل کیا ہے انڈیویجولز نے، تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز اسٹل اٹریکٹیو ہو سکتے ہیں۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو فرٹیلائزر میں دیکھا جائے تو انڈیویجولز نکل گیا تقریباً 1.10 کا بیچ کے، اور اس کے بعد فارن انویسٹر نے بھی اس کو بیچا۔ فارن انویسٹر میں یہاں پہ دونوں ہو سکتے ہیں، فارن کارپوریٹس بھی اور فارن انڈیویجولز بھی، اور بائی کیا ہے اس کو کمپنیز نے، اداروں نے، جس میں بینکس ہیں، اس کے بعد بروکر ہے، اس کے بعد میوچل فنڈ ہے، اور ساتھ میں ادر آرگنائزیشن ہے۔ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کو سیل کیا ہے کمپنیز نے، میوچل فنڈ نے، اور تھوڑا سا ادر آرگنائزیشن نے۔ اس کو بائی کیا ہے فارن انویسٹر نے، بینک نے، بروکر نے، انڈیویجول نے، اور ساتھ میں انشورنس کمپنیز نے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں کہ انڈیکس نے موو کیسا کرنا ہے، تو دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل چارٹ آپ کھول کے دیکھ لیں۔ ٹیکنیکل چارٹ آپ کو بتائے گا کہ لاسٹ سیشن میں 1800 پوائنٹ گین کیے انڈیکس نے۔ شارٹ ٹرم فریم میں دیکھیں تو پھر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لاسٹ ٹائم میں جو انڈیکس ہمارا، اس نے کافی اچھی کینڈلز بنائی جی اور بہت اچھا مومنٹم کے ساتھ اوپر گیا، لیکن کیوں گیا وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، جو سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں۔ اب انڈیکس جو یہ چارٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ انڈیکس اوپر موو کر رہا ہے جی، یہ ہسٹوریکل ہائی بھی دکھایا، گیا کیوں یہ نہیں بتائے گا، گیا کیوں وہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ فوجی فرٹیلائزر کی وجہ سے گیا۔ اگر وہ پوائنٹ انڈیکس کے پاس 1700 1500 پوائنٹ نہ ہوتے تو میں دیکھتا کیسے آپ کا انڈیکس سسٹین کرتا اور کیسے آپ کے سٹاک سسٹین کرتے ہیں۔ دیکھا تھا آپ نے پہلے سیشن میں کیسے لال و لال ہوئے پڑے تھے تمام سٹاک، جب تھوڑا سا انڈیکس کے پاس پوائنٹ نہیں تھے، یا انڈیکس جو ہے رینج باؤنڈ تھا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سب اچھا ہے، ٹھیک ہے بہت سارے پوائنٹ انڈیکس نے گین کیے ہیں، بڑی اچھی کی آوازیں آتی ہوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایک سیکٹر کے چلنے پہ انڈیکس سسٹین کرنا، اتنے ہائر سائڈ پہ انڈیکس کا ہونا، اس کے بعد نیکسٹ رول اوور ویک بھی ہونا، اور ساتھ میں مانیٹری پالیسی کی چیزیں، تو یہاں پہ میرے خیال سے اگر آپ کے پاس کیش جتنی سے جتنی زیادہ فری ہو اتنی اچھی ہیں۔ ریزلٹ سیزن بھی ہے، اناؤنسمنٹ آتی ہیں، کوئی چیز لو، 2 4 پہ پکڑو نکل جاؤ، یہ اسٹریٹجی آپ کو زیادہ ورک کرتی ہوئی دکھائی دے گی اس ویک میں۔ ہاں، نیکسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانی ہے، رولر ویک بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مانیٹری پالیسی کا کٹی کٹا بھی نکل جائے گا، تو نیکسٹ ویک جیسے پھر چیزیں چلنی ہیں وہ ایک الگ سینیریو ہوگا۔ تو یہاں پہ شارٹ ٹائم فریم میں اگر دیکھیں تو انڈیکس کی جو آر ایس آئی ہے وہ بھی 66 پہ ہے، اوپر سپیس آپ کہہ سکتے ہیں کافی ہے انڈیکس کے پاس۔ ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو اگر ریزسٹنس ہے وہ 1,89,800 کی، اس کے بعد 1,90,000، 1,90,300، 1,91,900۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,88,900، 1,88,500، اس کے بعد 1,87,950 اور 1,87,300 پہ۔ ڈے کے چارٹ کے اوپر اگر دیکھیں انڈیکس کو تو آر ایس آئی موو کر رہی ہے 71.67 پہ، اور ساتھ میں دیکھیں تو انڈیکس کے پاس جو ہیں تقریباً 9,000 پوائنٹ 10,000 پوائنٹ کے کریکشن کی گنجائش موجود ہے، لیکن اتنے زیادہ پوائنٹ وہ تبھی لوز کرے گا جب کوئی بیڈ نیوز آئے گی یا کچھ زیادہ پینک ہوگا۔ ویسے کریکشن کو دیکھیں تو 1,84 تک میرے خیال سے اچھی کریکشن ہو جانی ہے رول اوور ویک کو لے کے اگر دیکھیں تو اس جگہ پہ کیش کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ اگر انڈیکس اوپر جاتا بھی ہے اور آپ کے پاس کوئی 25-30 ہزار پڑے ہوئے ہیں تو وہ سنبھال کے رکھیں، وہ کریکشن کے کام آئیں گے۔ یہاں پہ اگر انڈیکس آپ کا 1,90,000 ٹچ بھی کر جاتا ہے تو جو پرانے پڑے ہوئے ہیں پورٹ فولیو میں ریڈ شو ہو رہے ہیں ان کا پہلے کچھ کر لیں، نئے کی طرف بعد میں توجہ دیجیے گا۔ باقی کوئی چیز ہوگی اکارڈنگ ٹو سچویشن یا نئے کوئی ٹیکنیکل لیولز تو وہ انشاءاللہ اپنے پریمیم گروپ میں شیئر کریں گے۔ سنرجی کی اگر بات کریں تو سنرجی جیسے آئل سیکٹر کافی موو دے چکا ہے، ویسی موو اگر دیکھیں تو اکتوبر کے بعد سنرجی نے نہیں دی۔ اب اگر یہاں پہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو سنرجی کے پاس جو سپورٹ بن رہی ہے وہ وہی ہے 7 روپے 70 پیسے، 7 روپے 60 پیسے والی، جو کہ پہلے بھی بتائی تھی، اور ایک ٹریڈ ہم نے جمعے والے دن میں کمپلیٹ کی۔ اب پھر اس کی جو کلوزنگ ہے وہ نیچے نیچے ہے، تو یہاں پہ دوبارہ پھر اس میں جو ہے وہ سپورٹ لیول اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 7 روپے 60 پیسے، 7 روپے 70 پیسے کا، اس سے نیچے پر 7 روپے 45 پیسے اور 7 روپے 30 پیسے پہ۔ اور ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ 8 روپے 20 پیسے والی، 8 روپے 80 پیسے اور 9 روپے 10 پیسے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔